دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ حدیث پاک سے، صحابہ و تابعین کے اعمال و افعال سے اور بزرگان دین کے واقعات سے شعبان کی 15ویں رات میں کرنے کے چند مقبول اعمال ثابت ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کو ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بطور جواز و استحباب کے ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کیے، اس لیے کہ اس شہر خموشہ کے اندر سوئے ہوئے مردوں کے لیے اب ہمارا صرف دعا ہی کا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مردہ اپنی زندگی میں 3 کام کر کے جاتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، ورنہ ثواب اور اجر کا کنیکشن اور جوڑ کٹ جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، علم پہنچا کر گیا ہے تو اس کا نفع اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہتے ہیں، کوئی نیک صالح اولاد ہو، دعا کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان شہروں کے اندر، ان خاموش وادیوں کے اندر موجود حضرات کے لیے، مردوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اقربا کے لیے، دوست و احباب کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اس رات میں اگر وقت ملے، ممکن ہو تو ضرور ہمیں اس شہر خموشہ کے اندر جانا چاہیے اور ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن اجتماعی شکل بنا کر جانا، لازم سمجھ کر جانا اور قبروں پر قمقمے لگانا اور قبرستان کو سجانا، ڈھول دھماکے کرنا، پھول پتی سجانا، چادریں چڑھانا، مردوں کی ارواح کے لیے کھانے بنانا، حلوے مالیدے پکانا، مردوں کے گھر تک آنے کے خیال سے گھر کی صفائی اور لپائی کرنا یقیناً اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ عزیزان محترم، اس رات کا دوسرا مقبول عمل، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب یہ رات تم پا جاؤ تو اس رات میں نفلیں پڑھا کرو، عبادت کیا کرو اور دن کے روزے رکھا کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے ثابت ہے کہ وہ اس رات میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن خیال رہے کہ اجتماعی شکل بنا کر، بھیڑ بھاڑ کر کر عبادت کرنا یہ بدعت کا عمل ہے، جہاں خیر شر میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھروں میں نوافل ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان قیمتی لمحات کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں خرچ کریں، نہ میلے ٹھیلے کریں، نہ وقت ضائع کریں، بقدر طاقت راتوں کو عبادت میں گزاریں، جب نیند محسوس ہو تو اللہ اللہ کر کے سو جائیں، تاکہ ہمارا سونا بھی سونا بن جائے اور ہمارا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے۔ اس دن کا تیسرا عمل، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صوموا نہارہا، کی 15ویں شعبان کی رات کے دن کا تم روزہ رکھا کرو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے شعبان کے علاوہ بھی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر ہم اسی نیت سے رکھیں تب بھی رب کریم سے، اس کی عطایا سے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ضرور ہماری بخشش